عرض کیا کہ 1980 کی دہائی سے خصوصی طور پر ایک گہری سازش شروع ہوئی کہ جو زندہ ہیں ان کو شہید کیا جائے، ان کو قتل کیا جائے، ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے دشمن کی۔ اور اس میں دشمن کی بات جب ہم کہتے ہیں کوئی مخصوص گروہ پیش نظر نہیں، بلکہ اس میں صف اول پہ خود حکومت ہی ہے جس کی سرپرستی میں دہشت گرد پرورش پاتے ہوئے ہمارے خلاف اب تک اقدامات کرتے رہے ہیں۔ اور دلیل یہ ہے کہ آج تک پاکستان کے اندر جتنے شیعہ شہید ہوئے ہیں پاکستان کے کسی ایک کے قاتل کو بھی آج تک سزا نہیں ملی، جس کا مطلب یہ ہے کہ باقاعدہ ایک منظم سازش کے تحت وجود تشیع کو پاکستان سے ختم کرنے پر کام ہو رہا ہے۔ تو اس کی دو شکلیں ہیں۔ ایک شکل یہ ہے برادران کہ جو زندہ ہیں ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے، جو جوان ہیں، بڑے ہیں، علماء ہیں، جس طرح آپ کی تاریخ گواہ ہے اس بات کی۔ اس کا سلسلہ تقریباً کم و بیش گلگت سے شروع ہوا 1980 اور بالخصوص 1988 کا سانحہ مئی 1988 میں باقاعدہ حکومت کی سرپرستی میں اس وقت کے صدر اور وزراء کی سرپرستی میں اور بالخصوص وزیر امور کشمیر کی ہدایات پہ ایک مسلح ہزاروں کی تعداد پر مشتمل لشکر گلگت و بلتستان کی طرف حملہ آور ہوا کہ گلگت و بلتستان جہاں الحمدللہ پیروان اہل بیت اطہار کی اکثریت آباد ہے، جو چراغ محبت اہل بیت سے اپنے دلوں کو روشن کیے ہوئے ہیں، ان شایان علی کو مٹا کر ختم کر دیں۔ اور اس میں کیا شک ہے کہ اس میں حکومت شامل تھی کہ 500 کلومیٹر سے زیادہ فاصلہ ہے کہ جہاں سے یہ لشکر چل کر گلگت تک پہنچا۔ راستے میں کئی پولیس چوکیاں ہیں، ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں، ذمہ دار افراد ہوتے ہیں، کئی ضلعوں سے گزر کر یہ لشکر گلگت تک پہنچا، مگر کہیں پر بھی انہیں روکنے کی کوشش نہیں ہوئی، جو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سب حکومت کی پلاننگ تھی۔ لیکن الحمدللہ نہت شایان علی نے مردانہ وار اس لشکر کا مقابلہ کیا اور ان کو شکست و ذلت سے دوچار کر کے واپس جانے پہ مجبور کر دیا۔ ہر سال مئی کا مہینہ آتا ہے تو گلگت میں شہداء کی برسی منائی جاتی ہے، لیکن جو دشمن شایان علی کو مٹانے کی نیت سے آیا تھا انہیں یہ جرأت نہیں ہوتی، کیونکہ انہوں نے ایک بڑے جرم کا ارتکاب کیا ہے کہ وہ اپنے بھی کسی کا ذکر کر سکیں، بلکہ وہ ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ 88 میں یہ واقعہ گزرا تھا، ہر سال یہ شہداء کی برسی کیوں منائی جاتی ہے؟ یعنی جب ہم ہر سال 20 مئی سے لے کر 30-31 مئی کے درمیان یہ سلسلہ شہداء کی برسی کا مختلف جگہوں پر پروگرام چلتا ہے تو دشمن ذلیل و خوار ہو کر اعتراض کرتا ہے کہ ہر سال ہماری ناکامی کی داستان کیوں سنائی جاتی ہے؟ برادران،
وہ سلسلہ جب گلگت میں شروع ہوا اور اس کے بعد بھی 1991 92 میں 93 میں 94 میں بھی یہ واقعات ہوتے رہے، دیکھا کہ حکومت پورے طور پر دشمن کے ہم نوا ہے اور ان کی سرپرستی میں یہ کام ہو رہا ہے۔ ایک دفعہ 93 میں پھر کچھ فسادات ہوئے، اس کے بعد کچھ امن و امان کی کوششیں ہوئیں، تو ایک ادارے کی طرف سے، ایک پرائیویٹ ادارے کی طرف سے ایک پروگرام منعقد ہوا امن و امان کے حوالے سے، جس میں شیعہ، اہل سنت اور اسماعیلی برادری کے حضرات موجود تھے، اور یہ پروگرام بھی اسماعیلی برادری کی طرف سے ہی تھا۔ تو وہاں پر بندے سے پہلے اہل سنت حضرات کے ایک فرد کو بولنے کا موقع دیا گیا، تو اس نے اپنی تقریر میں کہا کہ گلگت کے اندر 99% عوام امن پسند ہیں، صرف 1% شر پسند ہیں۔ اس کے بعد بندے کو بولنے کا موقع دیا گیا، تو بندہ نے یہ عرض کیا کہ جناب، جب 99% عوام امن پسند ہیں اور صرف 1% شر پسند ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ اس 99% نے 1% کو اتنی ڈیل کیوں دی ہے کہ وہ 99% کا سکون تباہ کر رہے ہیں؟ کیوں خاموشی ہے؟ کون ان کو پرورش کر رہا ہے؟ کون ان کا تحفظ کر رہا ہے؟ کیوں ان پر قابو نہیں پایا جا رہا؟ تو وہ لوگ آج تک میری اس بات کو نہیں بھولے، وہ حوالہ دیتے ہیں اس تقریر کا کہ انہوں نے وہاں یہ بات کہہ کر ہماری دل آزاری کی تھی، اور اس طرح کی گفتگو۔ خیر، تو برادران، سوچا کہ جب حکومت ہمارا تحفظ نہیں کر رہی، ہمیں اپنا تحفظ خود کرنا چاہیے۔ بس جب جوانوں کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ہم نے اپنا تحفظ خود کرنا ہے، تو الحمدللہ اپنا تحفظ کر کے دکھایا۔ اب حالت یہ ہے الحمدللہ کہ ہمارا پروگرام کتنا ہی پرامن کیوں نہ ہو، بہت پرامن پروگرام ہوتا ہے۔ جب ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہم فلاں پروگرام کے تحت مسجد سے باہر نکلیں گے، جلوس ہوگا، یہ ہوگا، تو خدا کا فضل یہ ہے، جوانوں کا ایسا رعب چھایا ہے دشمن کے دلوں پر کہ ہمارے باہر نکلنے سے پہلے ہی سب دکانیں بند کر کے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں کہ کہیں شایان علی کی طرف سے ہمیں کوئی خطرہ نہ پہنچے۔ ان کی یہ بھول ہے، ہم کسی کے لیے خطرہ نہیں ہیں، ہم سب کے لیے امن کے داعی ہیں، سب کو محبت کا پیغام دیتے ہیں، لیکن جو امن کی دعوت کو نہ سمجھے، محبت کے پیغام کو نہ سمجھے، اس کو سکھانا بھی آتا ہے۔